بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ جاری کرتے ہوئے آج آیت نمبر 26 سے لے کر 29 کا مطالعہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان اللہ لا یستحیی، استحیاء مادہ سے مادہ حیا ہے، جس کے معنی ہیں بری باتوں سے رکنا۔ امام بیضاوی نے حیا کی تشریح اس طرح کی ہے، یعنی مذمت کے خوف سے کسی بری بات سے نفس کو روکنے کا نام حیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی معاشرے میں بری چیز کو برا نہ سمجھا جائے تو وہاں اس پر مذمت تعریف سمجھی جانے لگتی ہے۔ اس بنا پر حیا کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء هو الایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ حیا کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو مراد حیا کا نتیجہ ہوتا ہے، اور حیا کا نتیجہ کام نہ کرنا ہوتا ہے۔ لا یستحی، اللہ کوئی بھی مثال بیان کرنا چھوڑتا نہیں۔ قرآن کریم نے اس سے پہلے منافقین کی مثالیں بیان کی، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ دوسری مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے عنکبوت کی مثال آپ دیکھیں گے، ذباب کی مثال ہے، نمل کی ہے، کلب کی ہے، حمار کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ اللہ کو ایسی مثالیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعودتاً بودن سے بنا ہے، دوسرے جانداروں کی بنسبت اس کے انتہائی چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو بعودہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں انتہائی کمزور چیز کی مثال بعودہ سے دی جاتی ہے۔ الفاسقین، لغت میں فاسقن خارج عن الطاعہ کو کہتے ہیں، یعنی جو اطاعت سے نکل جائے۔ اصطلاح میں اللہ کے حکم کی نافرمانی اور طریقے حق سے خروج کا نام فسق ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکلنے کو فسق کہتے ہیں۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امثال قرآنی کی مثال مرغن کھانے کی ہے، جس سے صحت مند انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور بیمار کی بیماری میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، عہد کا کیا مطلب ہے؟ عہد کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ احکامات جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مخلوق کو دیں۔ دوسرا یہ کہ وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا
کہ آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اور تیسرا وہ عہد الست جو صلب آدم علیہ السلام سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا۔ چوتھے وہ عہد جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہر مومن اللہ سے کرتا ہے۔ وہ تمام وعدے جو اللہ کا نام لے کر ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ پانچواں مطلب ہے عہد کا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ وصل سے مراد رشتوں کو جوڑنا ہے، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے روابط اور تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ دوسرا یہ کہ پوری انسانیت کی عظیم برادری قائم کی جائے اور ہر انسان دوسرے کا بھائی ہو۔ تیسرا یہ کہ ان سب سے مقدم درجے میں یہ تیسرا حکم ہے کہ ایک نظریاتی اخوت اور ایمانی برادری قائم کی جائے، کیونکہ ربط اور تعلق ایمان و نظریہ کے سوا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تعلقات اور روابط ٹوٹ جائیں جن کا اللہ نے حکم دیا، تو پھر تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام روابط ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین میں افراتفری عام ہو جاتی ہے اور شر فساد پھیل جاتا ہے۔ میثاق جن چیز کو پختہ اور مستحکم کیا جائے اسے میثاق کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو پختہ کیا۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ كيف تكفرون، وہ موت اور دو زندگی۔ پہلی موت سے مراد عدم یعنی نہ ہونا ہے۔ پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت تک ہے، پھر موت آ جائے گی اور یہی دوسری موت ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت میں زندگی دی جائے گی اور یہی دوسری زندگی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسوہن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ آج کے درس کا پیغام نوٹ فرمائیے۔ اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ 3 بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ فاسق بنا دیتے ہیں۔ پہلا گناہ عہد کا نقص، دوسرا گناہ قطع رحمی، تیسرا گناہ فساد فی الارض۔ اور اگلی بات یہ کہ اللہ نے زمین و آسمان سب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، تو ہمارے وجود کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد اس کی بندگی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔